کی زبان سے نعرے کا جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت. سورہ فاتحہ شریف. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. الہ العالمین جو کچھ پڑھا ہے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، اور جانے جانا کے تو خیر جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آل اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اولاد، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص میرے آقا و مولا حضور غوث پاک اور حضرت محبوب الہ اور صاحب عرس حضرت پیر سید نظر محی الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی حاضرین یہاں بشمول میرے حاضر ہیں، ہمارے جو احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی قبروں میں بھی اور ہمارے دلوں میں بھی سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی ایمانداری کے ساتھ دروشی پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، آج کی یہ عرس مقدس کی تقریب جو اس مقام پر آستانہ عالیہ پر دربار شریف پر انعقاد پذیر ہے، دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل مقدسہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. بانیان محفل کا اور قبلہ پر حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید علی وارث شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا، آپ کے رفقاء کا، آپ کے احباب کا اس محفل کا منعقد کرنا، آپ کا اور میرا یہاں حاضر ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس حاضری کا صدقہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے. ایک اللہ کے محبوب بندے کے عرس مقدس کی تقریب ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم اس میں حاضر ہیں. توجہ آپ کریں گے، چند ایک باتیں عرض کریں گے جیسے شاہ جی نے فرمایا، اور جیسے ان کا اشارہ ہوگا گفتگو کو سمیٹ لیں گے. توجہ کیجئے گا تھوڑی سی. حمد ساری اس ذات کے لیے جسے رب کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں اور رحیم کہتے ہیں. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ یہاں کسی مولوی کے لیے آئے ہیں یا کسی نعت خان کے لیے آئے ہیں یا کسی شخصیت کے لیے آئے ہیں تو یہاں آنے کا فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہے. اس لیے اس بات کو اپنے دماغ کے اندر رکھیں کہ یہاں نہ کوئی کسی شخصیت کے لیے آیا، نہ یہاں کوئی کسی مولوی کے لیے آیا ہے، نہ یہاں کوئی کسی نعت خان کے لیے آیا ہے، اور نہ یہاں کسی قاری کے لیے کوئی آیا ہے. اس لیے کہ یہاں جو بھی آیا ہے وہ مدینے والے کے لیے آیا ہے. اگر حضور کے لیے آئے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کر کہیں سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر کسی
کسی اور غرض سے آئے ہیں تو آنے کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ملے گا کہ جب آپ کے آنے کا مقصد اللہ کی رضا ہوگا اور اس کے رسول کی رضا ہوگا. اے حضرت پیر سید علی وارث شاہ کا ہاتھ جو چوما ہے، اگر اس نیت سے چوما کہ یہ میرا پیر ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. اگر اس لیے چوما ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے تو پھر دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اس لیے اپنی عقیدت کو ٹھیک کیجئے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کیجئے، اپنی نیت کو ٹھیک کیجئے. یہاں جو بھی آیا ہے وہ حضور کے لیے آیا ہے، اور رب کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم تو دنیا میں بھیجے بھی حضور کے لیے گئے ہیں. سبحان اللہ. اسٹیج والے بھی کہیں ذرا سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ یہ زبانیں حضور کے لیے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ زبان کس کے لیے ہے؟ اونچا بولو ذرا. حضور کے لیے. اور یہ ہم نہیں کہتے. ایک بریلی کے تاجدار نے کہا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. کسی نواز شریف کے لیے زبانیں نہیں ہیں، اور نہ یہ کسی عمران خان کے لیے ہے، اور نہ ہی کسی سرداری کے لیے ہے. حیرت کی بات ہے کتنے دن لگے تھے میاں کو اسلام آباد سے لاہور آنے میں؟ بولو سارے. پتا تو ہم سارے نوں ہے کتنے دن لگے سن. جنہاں نواز شریف دا مال کھادا سی انہاں نعرے لائے میاں دے کہ نہیں لائے؟ اچھی اچھا پرچہ ہویا تے ماں تے ہونا توڑے تے نہیں ہونا. جنہاں نواز شریف دا مال کھادا انہاں نعرے لائے کہ نہ لائے؟ انہاں گٹی چمی. کسی مولوی نے دیا فتوہ مشرک ہو گیا. انہاں نواز شریف دی گٹی تساں پیر دی گٹی چمی ہے تو فتوہ. چمچیاں نواز شریف دی گٹی چمی دکھتا کسے مولوی فتوہ. 4 دن کے تپے نعرے لاندے سن کے چھاویں. اچھی بولے آجے کہ تسی تمبو تلے بیٹھے ہو. اور جنہاں 4 دن نواز شریف دا مال کھایا وہ تو سڑکہ دے نعرے لا، تو جو ساری زندگی سے مدینے والے کا کھا رہے ہیں وہ چپ بیٹھے ہیں. گل تو کوئی نہ ہوئی نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نہیں نعرہ میں لوانا توڑے بولے. ساری زندگی تو حضور تک کھا رہے ہیں. کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ ایک کتنے بھی دن بعد ہو رہا ہے عرس؟ سال. وہ اچھی بولو ذرا. سال بعد بھی جیڑا مرید پیر تے بوئے تے آکے بولے نا اور بلایا بھی انہوں حضور دے نہ تے جائے، پھر اس زبان نو فالج نہ ہوئے تا کیا ہوئے. اور یہ کوئی اعلیٰ حضرت نے کہا کیا فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے. اے انہاں نہیں آکے اللہ کے او زبان کون دیتی ہے؟ مدینے والے تو درود پڑھن واسطے ہیں. کان کتے نے سونے دیاں گلنا سنن واسطے. اے ہاتھ دیے ان کے دین کی خدمت کے لیے، اور پیر دیے ہیں تجھے ان کے لیے ان کی بارگاہ میں چل کے جانے کے لیے. اور یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، یہ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کا سلام پیش کیا اور سلام پیش کر کے کہا محبوب تیرا رب فرماتا ہے اس زمین اس لیے پیدا کی ہے کہ تیرے طلبوں کو چومے. اے جے ٹھنڈ پئی ہے نا حضور دی شان سن کے تے ہاتھ چوک کے آکھ سبحان اللہ. اے جو کھڑے ہیں دونوں ہاتھ بغلوں سے نکال کر کہو سبحان اللہ. اے کوئی اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا. اے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جبریل آئے ہیں سلام پیش کیا اللہ کا اور پھر کہا محبوب رب فرماتا ہے زمین اس لیے بنائی ہے تیرے تلوے چومے، اور ہوا اس لیے بنائی کہ تیری زلفوں کو چھو کر گزرے، اور محبوب سورج اس لیے روشن کیا کہ جب یار کی مرضی ہو تو اشارے پر پیچھے پلٹ جائے. جب یار کی مرضی ہو. اور چاند اس لیے چمکایا کہ جب تیری مرضی ہو آپ ہاتھ اٹھائیں تو یہ ٹوٹ جائے. اور درخت اس لیے پیدا کی ہے کہ تیرے دل میں خیال آئے تو یہ تیری بارگاہ میں چل کر تیرا کلمہ پڑھے. اور پتھر اس لیے بنائے ہیں کہ جب تو اشارہ کرے تو یہ تیرا نام لینا شروع کر دے. سبحان اللہ. اور گناہگار اس لیے پیدا کیے ہیں کہ تیری خاطر ہم انہیں بخش دے، اور نیک اس لیے بنائیں کہ آپ ان کے سردار بنیں. لے اجلے کا تیرا رب فرماتا ہے ہم نے تو جو بھی پیدا کیا وہ تیری خاطر پیدا کیا.
تیری خاطر اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنہا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے اور بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم تو پیدا ہی حضور کے لیے ہوئے۔ ان ہاتھ چکیا کہہ جو سبحان اللہ۔ یہ جو کھڑے ہیں اگر کوئی جگہ تو آپ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ حضور کی محفل میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محفل سرکار کے بھی درمیان میں جگہ ہے، اور ہم آپ سے انہی کا نام لیں گے جن کا نام ہم لے رہے ہیں۔ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ کوئی تھیٹر نہیں ہے، اور نہ یہاں کوئی سرکس ہے، اور نہ یہ کوئی تماشا ہے۔ یہ سرکار کی محفل ہے۔ اگر کچھ لینے آئے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ، کھڑا بندہ نہیں نظر آنا چاہیے۔ آپ کھڑے نہ ہو، ابھی محفل میں یہ بورڈ کے نیچے جگہ ہے، یہاں سے نظر آ رہی ہے ہمیں۔ ہم آپ سے کہیں گے بیٹھے ادھر، توجہ کیجیے۔ حمد ہے ساری رب کے لیے، تحمید رب کے لیے، تمہید رب کے لیے، تسبیح رب کے لیے، ذکر یہ جو محفل سجی ہے یہ بھی اس کے لیے، یہ جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی اس کے لیے، یہ جو شاہ جی نے رونق لگائی ہے اس کے لیے، اس لیے کہ کائنات میں ہر چیز اس کا نام لیتی ہے۔ اے ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے، پتے ہلتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں، پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، تارے چمکتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس کا نام لیتا ہے، چاند روشن ہے تو اس کا نام لیتا ہے، ارے دریا بہتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں، جھرنے آباد ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں، بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے وہ ٹپ ٹپ نہیں کرتا، وہ رب رب کرتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ محبوب نے بتلا دے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں، اور جو زمینوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ہر چیز اس کا نام لیتی ہے، تو ہم حمد اس کے لیے کہ ساری کائنات اس کا نام لیتی ہے۔ ابھی ہم نے کہا تھا نا پڑھیے الحمد شریف، اب جنہوں نے پڑھی ہے انہیں مبارک ہو، اور جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں قسمت کا ماتم کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ الحمد شریف کی تلاوت کرتا ہے میرا رب اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جنہوں نے تو پڑھی انہیں تو مل گیا قرآن کا ثواب، اور جو چپ رہے وہ چپ ہی رہ گیا۔ اب یہ الحمد کا آغاز کہاں سے ہوا؟ فرمایا الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے، یعنی ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے، سب تعریفیں اس کے لیے۔ تو حمد اس کے لیے کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرے، اور درود ان کے لیے کہ کائنات اس کا ذکر کرتی ہے، اور وہ کائنات کا رب ہو کر مدینے والے کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حمد اللہ کے لیے ہے، اور درود حضور کے لیے ہے۔ درود بولے جائے ذرا، حضور کے لیے سلام ہو ان پر، اور درود ہو ان پر کہ جن کا نام آسمان کے کناروں پر لکھا ہوا، جن کا نام عرش کے پایوں پر لکھا ہے، جن کا نام جنت کے دروازوں پر لکھا ہے، جن کا نام فرشتوں کی پیشانیوں پر لکھا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں جب ہم نے جنت کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں تو جنت کے دروازوں پر ہمارا نام لکھا ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں ہم نے جنت کی حوروں کو دیکھا، ان کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر ہمارا نام لکھا تھا۔ ہم نے جنت کے غلمانوں کو دیکھا، ان کی پیشانیوں پر ہمارا نام تھا۔ ہم نے جنت کے محلوں کو دیکھا، ان کی اینٹوں پر ہمارا نام تھا۔ ہم نے جنت کے درختوں کو دیکھا، ان کے پتوں پر ہمارا نام تھا۔ ہم نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، ان کی کلیوں پر ہمارا نام تھا۔ ہم نے جنت کے ندی نالوں کو دیکھا، ان کے کناروں پر ہمارا نام تھا۔ ہم نے حوض کوثر کو دیکھا تو کوثر کے پیالوں پر ہمارا نام لکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے حیران ہو کر اپنے رب سے پوچھا یا اللہ ہم جدھر دیکھتے ہیں ہمیں اپنا ہی نام نظر آتا ہے، تو ہمارے رب نے کہا پیارے ہم نے آپ کا نام جنت کی ہر چیز پر اس لیے لکھ دیا ہے کہ ملکیت جس کی ہوتی ہے نام اسی کا لکھا جاتا ہے۔ ملکیت جس کی ہوتی ہے نام اسی کا لکھا جاتا ہے۔ ہم نے جنت کی ہر شے پر آپ کا نام اس لیے لکھ دیا کہ دنیا کو پتا چلے یہ پیدا بھی تیری خاطر کی گئی ہے، یہ تقسیم بھی تیری خاطر کی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ توجہ کیجئے، سلام ہے ان پر
کہ جن کا نام جنت کے دروازوں پر لکھا ہے. ٹھنڈ پہ رہی ہے تو آکھے جو سبحان اللہ. حضور کا نام سن کر خوشی ہو رہی ہے تو پھر بولو سبحان اللہ. اس لیے کہ حضور کی محفل میں اسے آنا نہیں چاہیے جس حضور کا نام سن کر جس کے دل کے تالا جو ہے بند ہو جائے. یہ تو نام وہی ہے کہ روتے ہوئے مسکرا دیتے ہیں اور غمزدہ جو ہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. خوش ہو کر کہیں سبحان اللہ. اس لیے کہ جب فرش پر کوئی نبی کے ذکر پر خوش ہو کر سبحان اللہ کہتا ہے نا تو رب عرش پر مسکرا دیتا ہے. سلام ان پر جن پر درود پڑھنے والا منافق ہو ہی نہیں سکتا. جن پر درود پڑھنے والا منافق. آپ کو خود ہی سوچ لینا چاہیے جو لوگ ابھی تک اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ پہلے پڑھنا چاہیے یہ بعد میں پڑھنا چاہیے, ان کے منافق ہونے میں اور شک کیا ہو سکتا ہے. جو آپ سے یہ جھگڑا پڑے کہاں لکھا ہے پہلے پڑھو اور کہاں لکھا ہے بعد میں لکھو, سمجھ جاؤ کہ جو نبی کے درود پر جھگڑا کر رہا ہے یہ منافق. اس لیے کہ یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ کسی ملا یا مفتی کی بات نہیں ہے, یہ خود حضور کا فرمان ہے کہ جو ہم حضور نے فرمایا. سنیے سرکار فرماتے ہیں جس نے ہم پر ایک مرتبہ درود پڑھا ہمارے رب نے اس پر رحمت کے 10 دروازے کھول دیے. توجہ ہے آپ کی. درود ہم نے کس پر پڑھا ہے؟ سرکار پر. بولو درود ہم نے کس پر پڑھا؟ اونچا کر کے بولو. ابھی تقریر ہم نے نہیں شروع کی, یہ تو ابھی ہم ہی الیک سلیک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تقریر اس کے بعد شروع نہیں ہے تو ابھی ہم آپ کی بولی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. بولے ذرا, سمجھ آ رہی ہے ہماری بات کی؟ درود ہم نے کس پر پڑھا؟ اونچا کر کے بولو ذرا, اونچا کر کے. درود ہم نے کس پر پڑھا؟ سرکار پر. رحمت ان پر کس نے بھیجی؟ اونچی کر کے نہ لبے. اے تسی کدے اللہ دا نام اونچی لو نا تے بھابی یہ گل ہی نہ کرن بھی سنی اللہ نو منتے نہیں. اے جدوں تسی اللہ دے نام تے ٹھلے ہوندے ہو تاں کہندے نے اللہ دا ذکر نہیں کرتے. ایک واری انج لو انہاں دی ماں ہی مر جائے. رحمت کے دروازے کس نے کھولے؟ اونچا کر کے آخری بندہ تھا کس نے کھولے؟ اے اللہ دا نام انج لو جی میں مشوق دا نام لیا. اور قسم ہے قرآن کے 30 سپاروں کے زیر اور زبر کی, اتنا منہ میٹھا لڈو کھانے سے نہیں ہوتا جتنا اللہ کا نام لینے سے ہو جاتا ہے. مسکرا کر سینے کا زور لگا کر بولو رحمت کس نے بھیجی؟ چھک کیا کیا جی رحمت کس نے بھیجی؟ تو سوچا نہیں آپ نے کبھی کہ درود تو بھیجا تھا ہم نے حضور پر اور رحمت ہم پر بھیجی. درود کن پر بھیجا؟ اونچی بولو ذرا, اونچی بولے جو اونچی بولے. درود کس پر بھیجا؟ حضور پر. اور رحمت کس نے بھیجی؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آپ نے سوچا نہیں کبھی؟ وہ یہی تو بتلانا چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے یار سے جدا نہ سمجھنا. ہمیں ہمارے یار سے جدا اس لیے کہ جو ہمارے رسول کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو اس کا بدلہ رب فرماتا ہے. اس لیے کہ جو مصطفیٰ کی خدمت میں آتا ہے اجر اللہ دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ کے دینے کو نبی کے دینے سے علیحدہ نہ سمجھنا. کیوں کہ جنہیں رب دیتا ہے انہیں مصطفیٰ دیتے ہیں اور جنہیں مصطفیٰ دیتے ہیں انہیں رب عطا فرما دیتا ہے. کیا فرمایا؟ حضور فرماتے جو ہم پر ایک بار درود پڑھتا ہے ہمارا اللہ اس پر رحمتیں 10 نازل فرماتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے ہمارا رب اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں جو ہم پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے یہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں. اے نو جو نعت خوان بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی درود پڑھو, اس پر ناراض نہ ہوا کرے, خوش ہوا کرے اور اس کا شکریہ ادا کیا کرے کہ تیرا شکریہ, تو نے ہمیں وہ کام کرنے کی دعوت دی ہے کہ جس کے کرنے سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو پھر کیا کہا سرکار فرماتے ہیں جو پڑھے ہم پر درود 100 مرتبہ ہمارا رب اس کی پیشانی پر مہر لگا دیتا ہے. اب صحابہ پاک نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کی مہر؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں سنو جو ہم پہ پڑھتا ہے نا درود 100 مرتبہ ہمارا اللہ اس کی پیشانی پر مہر لگاتا ہے. اور وہ مہر کیا ہے؟ وہ کسی پٹواری یا جج کی مہر نہیں ہے, وہ رب کی مہر ہے. حضور فرماتے ہیں ہمارا رب اس کی پیشانی پر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ منافق بھی نہیں ہے, یہ جہنمی بھی نہیں ہے. تو سلام ہو ان پر کہ جن کا نام زبان
پر آ جائے تو بندہ منافقت سے بھی نکل جاتا ہے، بندہ جہنم سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو پھر اس سید کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے اس سید کو یہ کہنے دو کہ جس کے نام کی برکت کا عالم یہ ہے کہ نام زبان پر آیا تو جہنم سے چھٹی ہو گئی، تو پھر جب اس نبی کا دامن پکڑ کر ہم ان کے پیچھے چلے گئے تو پھر رب کتنی رحمتیں نازل فرما دے گا۔ سٹیج والے بھی کہیں ذرا سبحان اللہ اور مسکرا کر کے سبحان اللہ، اس لیے کہ سٹیج پہ تو اسی بیٹھنا چاہیے جو مسکرانے والا ہو۔ دو باتوں پہ بندہ چپ رہتا ہے، یا انہوں گال چنگی نہ لگے تاں چپ رہتا شاہ جی، تو یا گال والا چنگا نہ لگے۔ اور میرا خیال ہے یہاں صاحب نہ کہوں گال والا بھی چنگا پہ لگتا تو گال بھی چنگی پہ ہی لگے، کیونکہ گال جو حضور دی ہے نا، تو پھر جن کا نام زبان پر آئے تو بندہ جہنم سے، اور جنتیوں بولو جے پیر سید نظر محی الدین شاہ دے بوئے تے بھی آکے تانوں کہچے بھی تسی جنمی ہو تو پھر تانوں جنت لبنی کتھوں ہے جا کے۔ جن کا نام زبان پر آ جائے تو جہنم سے چھٹی، جہنم سے تو پھر ان کا دامن پکڑ لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بتلائیں کیا ہوگا؟ پھر وہ فرماتا محبوب پھر یہ جب تیرا پکڑتے ہیں نا دامن تو پھر تیرا رب بندے کو نہیں دیکھتا، پھر ہم ان کی قوم نہیں دیکھتے، ہم ان کی نسل نہیں دیکھتے، پھر ہم ان کی بولی نہیں دیکھتے، پھر تیرا رب یہ نہیں دیکھتا یہ ہندی ہے کہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے کہ پٹھان ہے، یہ لمبے قد والا ہے کہ چھوٹے قد والا ہے، پھر تیرا رب یہ نہیں دیکھتا یہ سید ہے، یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ موچی ہے، یہ کمار ہے، اس لیے کہ پھر ہم بندے کو نہیں دیکھتے ہیں، پھر ہم تیرے دامن کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں تیرا دامن ہے، تو پھر تیرا رب کرتا کیا ہے؟ فَأَحْبَبْتُ، تیرا رب اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر جب ہم جس سے محبت کرتے ہیں پھر ہم اسے صدیق بنا دیتے ہیں، پھر ہم اسے باہو بنا دیتے ہیں، پھر ہم اسے عبد القادر بنا دیتے ہیں، پھر ہم اسے داتا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پھر ہم بندے کو نہیں دیکھتے، پھر تیرے دامن کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے محبوب کہ گل بندے دی نہیں، گل تے ساڈے یار دی ہے نا، گل بندے دی نہیں، گل ساڈے یار دی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دامن تیرا اس نے پکڑ لیا ہے، دامن تیرا پکڑ لیا ہے، اور یہ اس کی محفل کس لیے سجی ہے؟ کیوں اس سید نے آپ کو جمع کیا؟ اس لیے کیا ہے کہ ہم بھی حضور کا دامن پکڑ لیں، ہم بھی دامن پکڑ لیں، ہم بھی ان کے ہو جائیں کہ جن کی ساری خدائی ہے تو حمد رب کے لیے اور درود حضور کے لیے، اور پھر سلام ہو ان کے صحابہ پر کہ جن جیسے صحابہ رب نے کسی نبی کو بھی نہ چاہتا، ان کے ابو بکر کو سلام ہو جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، ان کے ابو بکر پر سلام ہو کہ جن کے لہجے میں رب مدینے والے سے باتیں کیا کرتا تھا، ان کے عمر پر سلام ہو کہ جس کے بارے میں کہا کہ جو نبیوں میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری تیرے اندر ہیں، مگر ہم دروازہ بند کر کے آئے ہیں۔ اب چاہے کوئی پنجاب کا وزیر قانون کہتا بھی دروازہ بند ہی رہے گا، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب چاہے کوئی وزیر کتے کی طرح بکواس کرتا رہے، مگر نبوت کا دروازہ مدینے والے نے بند کر دیا، اور جس کا دروازہ حضور نے بند کر دیا رب بھی اس دروازے کو نہیں کھولتا۔ فرمایا خوبیاں ساری تیرے اندر ہیں۔ نبی کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود دل کی باتیں جانتا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے ورنہ یہ تقریر شان عمر پر ہو جائے گی۔ ہم کو شان اہل بیت پڑھنا چاہتے ہیں اصل میں، چونکہ سیدوں کا دروازہ ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں ان کے باب نانے کی بات کریں اور اپنے باب نانے کی بات کریں، اور یہ بھی آپ کو بتلا دینا۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی سید کی عزت کی قیامت کے دن ہم ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جائیں۔ کیا فرمایا؟ کیوں ہم بار بار ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر کسی کا نسب اور حسب ختم ہو جائے، ہر کسی کا حسب، کل حسب و نسب منقطع، روز قیامت ہر کسی کی نسل بھی ختم ہوگی، حسب بھی ختم ہوگا، مگر حضور نے فرمایا سنو قیامت کے میدان میں بھی اگر نسل چلے گی تو مدینے والے کی نسل چلے گی اور علی کی نسل، نبی کی اصل رہے گی اور علی کی اصل رہے گی اور حسب بھی رہے گا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں اٹھائیں آپ شمع شبستان رضا۔ کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ جانور بیمار ہو جائے تو تعویذ لکھنا ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟ اس تعویذ پر کیا ہے؟ کوئی آیت لکھی ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا اس نے،
بس وہ مریض کا اس کا جانور کا نام لکھو، اس کی نسل لکھو، اس کی عمر لکھو، اور عمر لکھ کر اس پر ایک بابے کا نام لکھو، ایک بابے کا نام لکھو۔ بابا کون ہے؟ بغداد شریف میں آرام فرما۔ ہم قاری صاحب کے ساتھ پچھلے سال ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر آئے، محلہ کرک کے محلے میں شیخ معروف کرخی کا روزہ ہے۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا بھی پیر ہے اور داتا گنج بخش کا بھی پیر ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف ان کا نام لکھ دو حضرت معروف کرخی کا، اور نیاز اور 2 نفل پڑھ کے ان کو ثواب کر کے ڈال دو جانور کے گلے میں، جانور ٹھیک۔ پوچھا تھا کسی نے معروف کرخی سے، یہ مقام کہاں سے نصیب ہوا؟ سبحان اللہ۔ تیرا نام لکھ کر جانور کے گلے میں ڈالیں، رب اسے شفا دیتا ہے، یہ مقام کہاں سے ملا؟ تو معروف کرخی رو پڑے، انہوں نے کہا سجدوں سے نہیں ملا، نفلوں سے نہیں ملا، تسبیح پھیرنے سے نہیں ملا۔ اچھا اس کا مطلب آپ نے یہ بھی نہیں لینا کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، یہ کام ہم نے چھوڑنے نہیں ہے۔ سجدے سے ہم نے نہیں بھاگنا، اس لیے کہ ہمارے پیر حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے۔ یہ نماز ہمیں یزید کے گھر سے نہیں ملی ہے، یہ حسین کے گھر سے ملی ہے۔ ایک قرآن ہمیں یزید کے گھرانے سے نہیں ملا، حسین کے نانے سے ملا۔ اور یہ جو تسبیح ہم پھیرتے ہیں نا، تسبیح، یہ مفتی صاحب قبلہ کی میں نے اب زیارت کی اور میں نے پہچان لیا۔ یہ پوچھئے گا مفتی صاحب سے، یہ جو تسبیح ہم پھیرتے ہیں نا، اور اس تسبیح کے کتنے دانے بولے جی ذرا؟ ماں بڑا زبردست تسبیح تسبیح دا بولے جی ذرا۔ 100 کیوں ہے؟ 33 2 جگہ ہیں اور ایک جگہ 34 سے کیوں ہے؟ اس لیے یہ تسبیح دی تھی حضور نے سیدہ کو، انہوں نے مانگا تھا غلام، تو سرکار نے فرمایا تھا اسے بہتر نہ دے، انہوں نے کہا عطا کیجئے۔ فرمایا پھر جب تو رات کو تو نماز پڑھا کرنا تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، یہ غلام اور لونڈی سے بہتر ہے۔ تو یہ تسبیح دی کس کو تھی حضور نے؟ سیدہ فاطمہ کو۔ تو پھر ہمیں کہاں سے ملی؟ بولے سیدوں کے گھر سے کہ یزیدیوں کے گھر سے؟ تسبیح پھیریں گے اس لیے کہ یہ حسین کی ماں نے دی ہے، قرآن پڑھیں گے اس لیے کہ وہ حسین کے ننے پر اترا ہے، اور نماز سے نہیں بھاگیں گے اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے سر کٹا دیا تھا مگر نماز نہیں چھوڑی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب تقریر کا مطلب یہ نہ لیجیے گا، مگر آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کچھ تو معروف کرخی نے کہا یہ جو مقام ملا ہے یہ سجدوں سے نہیں ملا، یہ زہد و تقوی سے نہیں ملا، یہ مقام تسبیح کے پھیرنے سے نہیں ملا۔ تو پوچھا پھر کہاں سے ملا؟ فرماتے سنو، میں تھا ماشکی، میں تھا ماشکی، ماشکی سمجھتے اے مشکی بھر کے پانی ڈالنے والا، پہلے ہوتے تھے ماشکی، میں نے اپنے بچپن میں دیکھے، اس وقت یہ پمپ شمپ نہیں تھے موٹریں اور نلکے ہوتے تھے کنویں، تو ماشکی جو ہوتا تھا وہ گھروں میں پانی ڈالتا تھا لوگ بدلے میں۔ تو کہا معروف کرخی نے میں تھا ماشکی، بھرتا تھا مشک اور لے جاتا تھا امام علی رضا کے آستانے پر۔ تو امام علی رضا جو موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے اور حسن اصغر اور امام علی تقی کا باپ ہے، این بخاریوں کا باپ، یہ امام علی نقی کی اولاد سے، اور میں بھی امام علی نقی کی اولاد سے، اور میں بھی بخاری ہوں، یہ بھی بخاری۔ ہمارا دادا امام تقی کا باپ امام علی رضا، فرماتے امام علی رضا کے آستانے پر جو پانی کے مٹکے ہوتے تھے، میں معروف کرخی ان مٹکوں میں پانی ڈالتا تھا۔ یہ مقام رب نے مجھے سیدوں کی خدمت کی وجہ سے دیا ہے، یہ شان ہے ان کی۔ سرکار نے فرمایا کہ جو ان کی عزت کرے گا قیامت کے دن ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جائیں گے۔ جس نے کسی سید کی خدمت کی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جائیں گے، کسی نے کسی سید کا احترام کیا ہاتھ پکڑ کے لے کر جائیں گے۔ اور بلکہ ایک روایت میں ہم نے سنا، پڑھی نہیں ہے، ہم نے سنی ہے، حضور نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی سید کی عزت کی قیامت کے دن خلقت ہمیں ڈھونڈے گی اور ہم اس کو ڈھونڈیں گے، سارا جہان حضور کو ڈھونڈے گا اور حضور فرماتے ہیں ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ اور سرکار سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر جب وہ مل جائے گا تو کیا کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں جب وہ ملے گا نا ہم اس کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیں گے۔ اب صحابہ نے پوچھا حضور جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو ہوگا کیا؟ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا سنو جس کے کندھے پہ میں محمد دونوں ہاتھ رکھوں گا میرا رب اس سے حساب ہی کوئی نہیں لے گا، میرا رب اس سے حساب نہیں لے گا۔ تو بس سنیے کیا شان ہے ان کے صحابہ کی،
ان کے صحابہ جیسا تو رب نے صحابی بھی کسی کو نہ دیا. ان کے عمر پاک پر سلام ہو کہ جس کی شان کے ہے کہ نبیوں کی ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں، مگر حضور نے فرمایا کہ ہم نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اب ہمارے بعد نبی نہیں. اور پھر سلام ہے ان کے عثمان پر جس کی شان یہ تھی کہ 17 مرتبہ جنت خریدی تھی. کتنی مرتبہ؟ اور جب 17ویں مرتبہ لینے لگے تو سرکار نے ان سے فرمایا، یہ ابھی ہم رمضان شریف میں مدینہ شریف تھے تو وہ حضرت عثمان غنی کی مزار پر کو 100 بندے ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے وہاں پر یہ بات بیان کی تو بڑا آنسو گر رہے تھے، اور دل میں سوچا کیا حالت اس کی مزار کی ہے جس کے پیسے پر آج بھی دین پل رہا ہے. 17ویں مرتبہ جنت لینے لگے نا تو حضور نے فرمایا عثمان بس کر، کتنی مرتبہ خریدو گے؟ رو پڑے. کہا سرکار میں اپنے لیے اتنی لیتا ہوں. وہ تو جس دن آپ نے پہلی بار کہا تھا تو جنتی، ہمیں تو اسی وقت یقین تھا کہ ہم جنتی ہو گئے. تو پھر حضور نے فرمایا کیوں لیتے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار ہمیں آپ کی طبیعت کا پتہ ہے، آپ کسی کو خالی نہیں جانے دیتے. یہ میں بار بار اس لیے خریدتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب جہنمی آپ کو لیں گے نا گھیر اور وہ کہیں گے ہمیں جنت دیجیے، تو آپ اس وقت جب جنت کی طرف اشارہ کریں نا تو آگے بڑھ کر میں کہوں حضور یہ دیجیے، یہ دیجیے، اس لیے خریدتا ہوں وہاں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. تو سلام ان پر، اور پھر سلام اس پر جسے حضور نے کہا تو میری جان ہے، تو میری بولے جی ذرا، تو میری جان ہے. اچھا جی وہ ہمیں بتا دیجئے گا، ہمیں وقت کا کوئی نہیں پتہ چلے گا، آپ نے ہمیں نا اشارہ کر دینا. جنہیں حضور نے کہا یا علیو لحمو کا لحمی دمو کا دمی جسموں کا جسمی روحو کا روحی علیو منی و انا من ہو، اے علی تو مجھ میں سے ہے، تو میرا گوشت میرے گوشت میں سے، تیری جان میری جان میں سے، تیری روح میری روح میں سے، اور تیرا جسم میرے جسم میں سے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ارے کیا شان ہے اس کی. منافقوں کی ایک جماعت آئی تھی حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اپنے علی کا نام بدلیے، اپنے علی کا نام بدلیے. حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا علی تو اللہ کا نام ہے، علی تو اللہ کا نام ہے، اپنے علی کا نام عبدالعلی رکھیے، علی تو اللہ کا نام ہے. اور یہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا. آپ قرآن مجید کا پہلا صفحہ جب کھولیں گے تو جو 99 نام اللہ تعالیٰ کے نا ان میں علی بھی ہے. اور قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں بھی آپ پڑھتے ہیں هو العلی. تو منافقوں نے کہا یہ علی تو اللہ کا نام، آپ اپنے علی کا نام بدلیے عبدالعلی کیجئے. تو جب یہ کہا نا تو سرکار کا چہرہ جلال سے سرخ ہوا. حضور نے فرمایا سنو، علی کا نام علی نہ اس کے باپ ابو طالب نے رکھا، علی کا نام علی نہ اس کی ماں فاطمہ بنت اسد نے رکھا، علی کا نام علی نہ مجھ محمد نے رکھا ہے، ارے علی کا نام علی اس نے رکھا ہے جو خود علی ہے. علی کا نام علی اس نے رکھا ہے جو خود علی ہے. ارے جس کی شان کا عالم کیا ہے اور جس کے مرتبے کا عالم کیا ہے. حضور فرماتے ہیں معراج کی شب میں ہر فرشتے نے ہم سے علی کے بارے میں پوچھا. حضور فرماتے ہیں ہم ملک الموت کو مل کر چلنے لگے تو ملک الموت نے کہا حضور علی کیسے علی کیسے. تو حضور فرماتے ہیں ہم نے ملک الموت سے کہا تو ہمارے علی کو کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جس دن سے پیدا ہوا ہوں اس دن سے علی کو جانتا ہوں، جس دن سے پیدا ہو. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا حضور جب اللہ نے موت کا کارخانہ کیا تھا نا میرے سپرد تو مجھے کہا تھا اے اسرائیل 3 نام یاد رکھ، محمد، علی، فاطمہ، یہ 3 جانے، ان کا رب جانے اور باقی جہان جانے اور تو جانے، ان کی روح جانے. میں تو علی کو اس دن سے جانتا ہوں. حضور فرماتے پھر ہم گئے تھے اپنے رب کے پاس اور جب ہم نے اللہ سے کی نا ساری باتیں اور جب چلنے لگے تو ہمارے رب نے کہا محبوب اپنے علی کو ہمارا سلام دینا. اونچی چھک کے آکھو سبحان اللہ. جب ان کا نام سن کر ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ مومن ہو، اور اگر کوئی خارش ہو رہی ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ اندر کوئی منافقت کی بیماری ہے. مگر یہاں یہ بات بھی سن لو، علی کا نام سن کر ٹھنڈ پڑنے والا صرف مومن نہیں ہوتا، جو ابو بکر کا نام سن کر جلے وہ بھی منافق ہوتا ہے. مومن وہی ہے جو صدیق کے نام پر بھی ٹھنڈا ہو اور علی کے نام پر بھی ٹھنڈا ہو. مومن وہی ہے جو عمر کے نام پر بھی ٹھنڈا ہو اور حسین کے نام پر بھی ٹھنڈا ہو. کیا شان ہے ان کی. حضور فرماتے ہیں ہمارے رب نے کہا محبوب ہمارا سلام دیجیے گا اور اپنے علی کو ہمارا پیغام دیجیے گا کہ ہم نے علی کو امام المسلمین بنایا، ہم نے علی کو ولی المتقین بنایا، ہم نے علی کو قائد الغر المحجلین بنایا. اب ولی المتقین کیا ہے؟ ولیوں کا امام، متقیوں کا ولی. اب توجہ ادھر رکھیں گے، آنے جانے والے لوگ آتے جاتے رہیں گے، مہمان آتے رہیں گے، منتظمین آتے رہیں گے شاہ جی کے پاس. آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم جن کا نام لے رہے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ان کی توجہ آپ کی طرف.
توجہ کیجئے گا بس. اب حضور اللہ نے فرمایا محبوب علی سے کہیے گا کہ ہم نے انہیں امام المسلمین بنایا, ہم نے انہیں ولی المتقین بنایا, ہم نے انہیں قائد الغر المحجلین بنایا. میں اذان میں نہیں پڑھتا مگر میرا ایمان ہے کہ علی ولیوں کا امام ہے. میں اذان میں نہیں پڑھتا مگر میرا ایمان ہے کہ علی امام المتقین ہے. میں اذان میں نہیں پڑھتا مگر میرا عقیدہ ہے کہ علی ولیوں کا ولی ہے. ارے سنیے, قائد الغر المحجلین کون ہوتا ہے؟ قائد الغر المحجلین وہ ہوتا ہے, حضور حضرت علی خود فرماتے ہیں, اس کا مطلب ہے مسکراتے ہوئے چہرے والوں کا امام. علی فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جب ہم میدان قیامت میں آئیں گے تو جو میرے ماننے والے ہوں گے وہ چمک بھی رہے ہوں گے, وہ مسکرا بھی رہے ہوں گے. اس لیے ان کا نام سن کر چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. اور یہی کہا تھا سرکار نے, علی تیرا نام سن کر جو مسکرا دے وہ مومن ہے. مسکرا کر کہو نعرہ حیدری, خوش ہو کر بولو نعرہ حیدری. حضور نے فرمایا جو تیرا نام سن کر جل جائے وہ منافق ہے. آپ ابھی نکل کر تجربہ کر لیجئے گا. علی کا نام سن کر کئی جلیں گے, علی کا نام سن کر کئی خوش ہوں گے, مگر اس محفل میں وہی آیا جو خوش ہونے والا ہے, اس لیے کہ جلنے والے کا یہاں کام نہیں ہے. اور اگر کبھی جلنے والا آ جائے تو اس کے اندر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اب سنیے کیا شان ہے ان کی, کیا مقام ہے ان کا. یہ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا. اب یہاں پر ایک بات سن لیجئے, کوفے کی جامع مسجد تھی, مسجد میں ایک بہت بڑا منبر ہے اور منبر پر ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. توجہ ہے آپ کی ہماری طرف؟ منبر پر کون بیٹھا ہے؟ اچھا, چونڈا شریف میں آنے والوں, یہ آج آپ نے جب گھر جانا نا تو بستر پر لیٹ کر ایک بات ضرور سوچنی. وعدہ کرو کہ ہم سے بات سوچو گے. آپ نے بستر پر لیٹ کے یہ ضرور سوچنا ہے, یارو وہ جنا کتنا دلیر ہوگا جسے رب نے کہا یہ ہمارا شیر ہے. جنہوں اسا شیر بنایا سی وہ تو جیٹی روتے کہندا سی مجھے کیوں نکالا. آپ کبھی سوچا آپ نے وہ کتنا دلیر ہوگا جسے رب نے کہا یہ ہمارا شیر ہے. وہ مولا لڑ رہے تھے نا حضور اے توڑے کے ہاتھ بن کے, علی پاک لڑ رہے تھے کسی جنگ میں. ایک کافر نے پیچھے سے دیکھا نا علی پاک کو, اس نے کہا اچھا یہی ان کا علی ہے, یہی شیر ہے. اس نے سمجھا تھا کہ یہ مولوی ہے. یہ کون ہے؟ تسی نہ بولے جے تم پڑھ لینا مولوی. میں تو مولوی دے شہر دے بچوں آیا. ہم مولوی سے مراد یہ نہیں, یہ علماء ہیں, ہم مولوی کی بات کر رہے ہیں. اس نے سمجھا کہ یہ, اسے نہیں پتا تھا یہ مولوی نہیں ہے, یہ مولا ہے. یہ مولوی نہیں ہے حضور, اسے نہیں پتا تھا یہ مولا ہے. اس نے سمجھا یہ مولوی ہے, اس لیے صرف آگے ہی دیکھتا ہے. اسے نہیں پتا تھا جو اس کا نام لیتے ہیں مرید گھر سے چلنے کا ارادہ کرتا ہے, انہیں دروازے پر بیٹھے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے کہ مرید آ رہا ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا نام لینے والوں کا علم اتنا ہے کہ مرید گھر میں ہوتا ہے, اور اس کا غلام اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر یہ جان لے گا کہ یہ کیوں آیا ہے, کیا لینے آیا ہے, کس لیے آیا ہے. اس پر مثال نہیں دے سکتے کیونکہ لمبی باتیں ہو جائیں گی. میں کچھ حسین پاک کا نام لینا چاہتا ہوں بس, اور یہی ایک جملہ عرض کر کے میں جا رہا ہوں گا. اس نے سمجھا تھا یہ مولوی ہے, اسے نہیں پتا تھا یہ مولا ہے. اس نے سوچا تھا یہ آگے دیکھتا ہے, تو اس نے کیا کیا, اس نے ماری پیچھے سے تلوار. اس نے کہا ایک ہی بار کریں گے سر اتر جائے گا. اس نے جب ماری نا تلوار تو مولا مڑے, آپ نے جب روکی نا تلوار تو وہ تلوار پر تلوار لگی اور تلوار ٹوٹ گئی. کافر کی تلوار ٹوٹ گئی. اب جب کافر کی تلوار ٹوٹی نا, اس نے کہا علی لڑ, ہم تیرے ساتھ اب بھی سکتے ہیں مگر ہمارے پاس تلوار نہیں ہے, اور تلوار ہے تیرے پاس, اگر تو اپنی تلوار ہمیں دے دے نا ہم تیرا مقابلہ اب بھی کر لیں گے. جب اس نے یہ کہا نا تو علی پاک نے نا ایسے تلوار کی, آپ نے فرمایا اٹھا. کافر نے تلوار اٹھا لی. اس نے اٹھا کر کہا علی یہ کون سی دلیری ہے کہ میدان جنگ میں جانی دشمن کو اپنی تلوار دے کر خالی ہاتھ ہو جانا, یہ دلیری تو نہیں. آپ نے فرمایا خاموش, ہمیں دلیری کا سبق نہ پڑا, ہم جانتے ہیں دلیری کیا ہوتی ہے, مگر سن تو نے تلوار اس سے مانگی تھی جس کا نام علی ہے, اور علی وہ ہے کہ آج تک جس نے علی سے مانگا علی نے کبھی خالی نہیں جانے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. آپ نے فرمایا سن تو نے اس سے مانگا جس کا نام علی ہے, اور علی وہ ہے کہ آج تک
جس نے علی سے مانگا علی نے خالی نہ جانے دیا، اس نے تلوار پھینکی، اس نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے پڑھائیے کلمہ۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جس کا علی اتنا سخی ہے اس کا نبی کتنا سخی ہوگا، جس کا علی اتنا سخی ہے اس کا نبی کتنا سخی ہوگا۔ وہ شیر کوفے کی جامع مسجد کے منبر پر جلوہ فرما ہے اور خطبہ دے رہے ہیں مولا۔ تو ایک مرد اٹھا اور اس مرد نے اٹھ کر کہا آپ نے حضور کو دیکھا ہے مگر ہم نے نہیں دیکھا، بتلائیے حضور کیسے تھے؟ اس مرد نے کہا، اس بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا آپ نے حضور کو دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، بتلائیے حضور کیسے تھے؟ اب علی پاک نے جو بیان کیا نا وہ لمبی بات ہے، ہم اس کا آخری ایک جملہ لے کر امام حسین پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ علی پاک نے اسے فرمایا سن، پہلے تو آپ نے حضور کی ہتھیلیاں بیان کی، رخسار بیان کیے، چہرے کا ذکر کیا، چلنے کا ذکر کیا، آخری جملہ کیا تھا؟ علی پاک نے کہا سن، علی کی آنکھ نے نہ ان جیسا حسین دیکھا تھا، نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھے گی۔ کس کی آنکھ؟ علی کی آنکھ، بولے ذرا، علی کی آنکھ، اونچا کر کے بولے، علی کی آنکھ، قسم ہے آپ کا، بولے ذرا، علی کی آنکھ، کس کی آنکھ؟ علی کی آنکھ، علی کی آنکھ۔ فرمایا علی کی آنکھ نے نہ ان جیسا حسین دیکھا تھا، نہ دیکھا ہے، نہ دیکھے۔ اب کون سی آنکھ؟ علی کی۔ کیا آنکھ ہے؟ جا رہے تھے، سن لیجئے ایک بات، پھر گئے ہم ادھر۔ اب آپ کو علی کی آنکھ بھی سمجھانی پڑے گی وہ کیسی ہے۔ سنیے، آنکھ جنگ تھی، سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، قرآن میں سورہ نمل ہے، سنیں جی حضور تو سبھی کری صاحب، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں تھا تو آگے آ گئی تھی وادی نمل، تو وہ جو چیونٹیوں کی ملکہ تھی اس نے کھڈ کے منہ پر کھڑے ہو کر کہا تھا چیونٹیوں جلدی سے اندر چلو، اس لیے کہ شان والے نبی آ رہے ہیں اور ان کا لشکر ہے، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ تمہیں اپنے پیروں کے تلے رون دے۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو ابھی تخت 3 میل اوپر ہوا میں تھا، تو سلیمان علیہ السلام تخت پر مسکرا دیے۔ تو اب وزیروں نے ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، یہ بات تو کسی نے نہیں کی ہے مگر آپ جو مسکرائیں تو اس کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سادات ہاتھ چومنا باعث سعادت۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے وہ ہمارے پیر کی تربیت ہمیں یہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ چومے اس سے پہلے کہ وہ چومے تم اس کے چوم لینا، یہ ہمارے پیر کی تربیت ہے، توجہ آپ کی ہے ہماری تربیت۔ اب سنیے، اب اس کیڑیوں نے کی ملکہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں جلدی سے اندر چلو، شان والے نبی آ رہے ہیں، ان کا لشکر ہے ساتھ، بے خبری میں رون دے۔ آپ مسکرائے، انہوں نے کہا حضور بات تو کوئی نہیں ہوئی تو مسکرائے کیوں ہے؟ فرمایا کہ میں چیونٹیوں کی ملکہ کی بات سن کر مسکرایا ہوں۔ چیونٹی کہاں پر بولی تھی؟ اچھی بولے جا ذرا، اب تانوں کرو مارنی پے گی، اج دی گارنٹی میں تانوں، سبحان اللہ، کل دا میں پتہ کوئی نہیں، آج میں پیراں دی قسم کھا کے کہنا آج تانوں کوئی کچھ نہیں آکھے گا کہا۔ کئی حضور ڈردے ہیں نا اس کروں بھی کرو ماری نہ پوے، بڈھی آکھے میرے کے تو منہ چ آواز نہیں نکلدی سی تے اس تے تے بڑیاں باواں کھڑیاں کر کے کہندا سی سبحان اللہ۔ آج تانوں کچھ نہیں ہونا، یقین کر لو۔ جنہاں نوں کٹ نہیں پیندی ایک واری آکھو سبحان اللہ، جنہاں نوں پیندی ہون ایک واری آکھو ہے نا جی، کئی بندے ایسے دونوں طرح دا مال کٹھا ہے۔ بس اب توجہ کریں کیونکہ تقریر ہم اختتام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، نماز کا وقت۔ آپ نے کہا کہ میں چیونٹیوں کی ملکہ کی آواز سن کر مسکرایا۔ تخت کہاں تھا؟ 3 میل اوپر، زمین پر کے ہوا میں۔ چیونٹیوں کی ملکہ کہاں تھی؟ زمین پہ، زمین پر چیونٹیوں کھوٹ دے منہ تھی۔ سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، آج تک چیونٹی کی آواز نہیں سن سکتی۔ چیونٹی کی آواز بولے ذرا، بولے چیونٹی کی آواز نبی نے سنی، ہوا میں سنی۔ یہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو نا اور ہمارے گھر سے فون آ جاتا ہے تو ہم فون نکال کر اگر اٹینڈ کر لینا تو پھر ہم ان کہنے بھی کھلو میں بریک مار لوں کیونکہ میں نے آواز سمجھ نہیں آتی۔ زمین پر رہ کر زمین والوں کی آواز ہم سن سکتے۔ پیغمبر ہوا میں تخت پر تھے، چونٹی بولی تھی منہ پر، نبی نے آواز سن کر بتلایا کہ یہ ہماری شان ہے، اور جو ہمارے بعد آ رہے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، تو پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ اگر سلیمان تخت پر کیڑی کی آواز سن سکتے ہیں تو مدینے والا یہاں سے ہمارا درود بھی سن سکتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب زمانہ علی پاک کا، اب یہ واقعہ ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت کمبر، یہ 2 ہیں یار، حضرت علی پاک کے غلام۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کی اور حضرت قمبر نے بھی روایت کی. علی پاک جا رہے تھے جنگ صفین میں, آگے آگے یہی وادی النمل. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب علی پاک کی سواری نے پاؤں رکھا نا اس وادی النمل میں, تو چونٹیوں کی ملکہ نے کھڈ کے منہ پر کہا یا ایھا النملو اخرجو, اے چونٹیوں نکلو باہر. سلیمان علیہ السلام کا تخت آیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ چلو اندر. بولے جے ذرا. چلے وہ لشکر آیا تو اس نے کہا چلو. جب علی پاک کا لشکر آیا تو اس نے کہا نکلو. اونچی بولو ذرا, اونچی. باہر. انہوں نے اندروں پوچھا کیوں؟ انہوں نے اندر سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ابھی اس وادی میں ایک ایسا مرد داخل ہونے والا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, جس کا نام لینا بھی عبادت ہے. جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت, جس کا نام لینا بھی عبادت. اب سوراخ تھا چھوٹا, چونٹیاں تھی لاکھوں کی تعداد میں, انہاں جو مارے نا زور اندروں, وہ کھوٹ دا منہ ٹوٹا, وہ نکلی لاکھوں کی تعداد میں, نکل کر وہ علی پاک کی سواری کے ارد گرد نا پھیل گئی. اب جب وہ پھیلی نا چونٹیاں لاکھوں, تو جو غلام تھا علی پاک کا قمبر یا حضرت ابو ذر غفاری, اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی چونٹیاں دیکھی تھی. وہ پریشان ہوا اور حیران ہو کر کہنے لگا پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتا ہے. پاک ہے وہ اللہ جو ان کی تعداد. جب یہ کہا نا, علی پاک مڑے, مڑ کر آپ نے پکڑا کندھا اور کندھا پکڑ کے کہا اوے قمبر تو نے اللہ کی تعریف صحیح نہیں کی ہے. اس نے کہا مولا پھر صحیح تعریف کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ کہہ کہ پاک ہے وہ رب جس نے انہیں پیدا کیا, رہ گئی تعداد, ان کی تعداد تو علی بھی جانتا ہے, ان کی تعداد علی بھی جانتا ہے. اب قمبر نے جو ہاتھ باندھے, اس نے کہا مولا آپ تعداد جانتے ہیں؟ تو علی مسکرائے. آپ نے فرمایا سن اس رب کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے, علی صرف ان کی تعداد نہیں جانتا, علی یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنی ہے, ان میں مادہ کتنی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بڑا ٹھلا نعرہ لایا. جب میں نے ایڈا زور لایا کچھ نہیں ہویا تو مردے تو سن بھی کوئی لا نعرہ, نعرہ تکبیر. نہیں, جس کی ماں نے علی کی محبت میں دودھ پلایا, حلال کر بول نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علی نے فرمایا سن, صرف تعداد نہیں جانتے, یہ بھی جانتے ہیں نر کی, یہ بھی جانتے ہیں مادہ کی. یہ ہے علی کی آنکھ. سمجھ آئیے؟ تو کیا کہا علی کی آنکھ نے نہ ان جیسا دیکھا تھا. اور بولے جے ذرا, ہون میں گرم ہویا, ہون میرا دل کردہ میں تقریر کروں. بولے جے ذرا, دلے نہ پویا جے. علی کی آنکھ نے نہ ان جیسا دیکھا تھا, نہ دیکھا ہے, نہ دیکھے گی. اب وہ جو سر سے یہاں تک ان کا ہم شکل ہے, اور وہ جو یہاں سے پیروں تک ہم شکل ہے, پورا رب نے دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں بنایا. امام حسن کو سر سے سینے تک اور حسین کو سینے سے, دونوں میں کسی کو پورا نہیں بنایا. بھائی دونوں کو ملا کر پورے محمد بنتے ہیں, پوری شبیہ دونوں کو ملا کر بنتی ہے, ایک کو دیکھنے سے نہیں. اس لیے کہ گھر میں سے بھی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں نبی جیسا ہوں. آدھی تشبیہ ہے. اب ایک وہ ہے, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مسجد میں تو رو رہے تھے, تو صحابہ نے پوچھا ابھی خیریت ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے. تو پھر کیوں روتے ہو؟ تو کہا ابھی حضور کو دیکھا, سرکار پردہ فرما چکے, اور پردہ فرمائے ہوئے بھی سرکار کو 15-20 سال کا زمانہ ہو گیا. تو کہا ابھی حضور کو دیکھا. انہوں نے کہا کہاں دیکھا؟ فرمانے لگے گلی میں دیکھا ہے. انہوں نے کہا ابو ہریرہ حضور کو تو پردہ کیے کوئی 20 سال ہو چکے ہیں, خواب میں دیکھا ہے؟ کہا نہیں, جاگتے ہوئے دیکھا ہے. کہاں؟ حضور گلی میں چل رہے تھے. انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیسی باتیں کرتا ہے, حضور کی یہ زندگی باطنی ہے, ظاہری نہیں ہے. تو رو پڑے. فرمانے لگے تم سمجھے نہیں ہو, میں نے ابھی گلی میں امام حسن کو چلتے ہوئے دیکھا, ابھی گلی میں امام حسن کو چلتے ہوئے دیکھا. کیا شان ہے,
کوئی ساری زندگی بھی حسن حسن کرتا رہے نا، کوئی ساری زندگی بھی حسین حسین کرتا رہے، ساری زندگی بھی ان کی تعریفیں کرتا رہے، تو وہ حسن وہ بیان نہیں کر سکتا جو اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو دیا تھا۔ تو پھر مجھے کہنے دو، وہ جن کی شبیہ بیان نہیں ہو سکتی تو اصل محمد کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ ارے کیا شان ہے ان کی۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں صرف 2 حدیثیں سنا کر تقریر ختم کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عقیدہ ختم نبوت۔ زندہ توجہ ہے تھوڑی، کیا شان، کیا محبت ہے حضور کو ان سے، کیا الفت ہے ان سے، کیا ان کا مقام ہے۔ سنیے سنیے، ایک حدیث سنیے علی پاک کی، اور ایک حدیث سنیے، چلے میں 2 ہی حدیثیں امام حسین کی جان سکتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، زندگی کا آخری وقت ہے، توجہ ہے آپ، زندگی کا مروان ملنے آیا، اس خبیث نے حضرت ابو ہریرہ سے آ کر کہا کہ ویسے تو تمہاری ساری باتیں اچھی ہیں، تمہارے اندر ساری خوبیاں ہیں، مگر ایک بہت بڑی خامی تمہارے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے آخری سانس تھے، انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگا یہ جو تم حسین سے محبت کرتے ہو نا، یہ بہت بڑی خامی ہے تیری۔ اب ویسے تو تیرے اندر بڑی خوبی ہیں، مگر یہ جو تم حسین حسین کرتا نا، یہ بڑا نقصان۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے آخری زندگی کے سانس تھے، اپنا تھوڑا سا تکیے پر اٹھ کر بیٹھے، آپ نے فرمایا خبیث سن سن، جو ہم نے دیکھا نا اگر تو کبھی دیکھ لیتا تو تو بھی ان سے محبت کرنے لگا۔ آپ نے کہا سن، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کا زمانہ تھا، نبی پاک کی ایک صحابی نے کی تھی دعوت، تو حضور جب دعوت کے لیے نکلے، آپ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ادھر نہ دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، کہتے ہیں حضور جب نکلے نا دعوت کے لیے تو ہم 10-12 صحابی سے ساتھ، کہتے ہیں جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں آئے نا تو حضور نے دیکھا امام حسین جو تھے نا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کہتے ہیں حضور نے نا ایسے اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے نا حضور نے ہمیں روک دیا، ہم رک گئے۔ کہتے ہیں اب حضور نا چپکے سے آگے بڑھے اور امام حسین تھے ادھر، کہتے ہیں حضور نے کیا کیا، ایسے بازو پھیلائے اور بازو پھیلا کے نا حسین کو حضور جب پکڑنے لگے نا تو حضور نے کہا ہاں، جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا، پکڑتے ہیں آواز نکالتے ہیں، حضور نے ایسے کیا ہاں، ایسے کیا نا، حسین نے آواز جب سنی نا نانے کی تو ہنسے، خوش ہوئے، اور جب حسین خوش ہوئے تو حضور خوش ہوئے۔ تو جب حضور یوں پکڑنے لگے نا تو حسین دوڑ کر ادھر چلے۔ اب حضور جب حسین ادھر گئے نا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اب حضور ادھر بڑھے اور ادھر جا کر یوں پکڑنے لگے اور کہا نا ہاں، تو حسین ہنسے۔ اب جب حسین ہنسے تو حضور بھی مسکرائے، تو حسین بھاگ کر ادھر آ گئے، اب حضور بھی ادھر آئے، اب ادھر سے پکڑنے لگے تو ادھر۔ اب یہ جملہ حدیث میں نہیں ہے، مگر ہم نے جو اس میں مطلب سمجھا ہے وہ یہ ہے، حضور صحابی کو اشارہ کرتے حضرت جی کہ اسے پکڑ لینا تھا کہ نہیں پکڑ لینا تھا۔ حضور ادھر بھی جاتے ہیں، پھر جدھر حسین جاتے ہیں حضور ادھر جاتے ہیں۔ ہم نے جو سمجھا وہ یہی تھا، حضور امت کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تم ہمیں ملنا چاہتے ہو، سنو ہم وہاں ملیں گے جہاں حسین ہوگا، نہیں ہاتھ اٹھا کے کو سبحان اللہ، تم ہمیں ملنا چاہتے ہو ہم وہاں جہاں حسین، اور تم حسین سے ملنا چاہتے ہو تو حسین وہاں ہے جہاں ہم محمد ہیں۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا نا حضور پکڑنے لگتے، حسین ہنستے بھاگ جاتے، حضور بھی پیچھے، تو کہتے آخر حضور نے نا پکڑ ہی لینا تھا، تو حضور نے شہزادے کو پکڑا۔ اب کہتے ہیں سن، حضور یوں بیٹھ گیا اور پکڑا حسین، پکڑ کر یوں لیا جھولی میں۔ اب جب حسین دوڑے تو دوڑنے سے کچھ تھوک مبارک جو تھا نا امام حسین کا وہ لب وہ آ گئی ہونٹوں سے باہر، تو کہتے ہیں ابو ہریرہ حضور نے پکڑا حسین کو، وہ جو تھوک حسین کی تھوڑی پر تھا نبی نے اپنے لبوں سے اس تھوک کو چاٹا، اور چاٹ کر پھر دیکھا ہماری طرف اور دیکھ کر کہا حسین منی وانا من الحسین، اے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہتے ہیں حضور نے اس لب کو چوسا، چوس کر حضور نے حسین کو
چوما اور پلٹ کر دیکھا اور دیکھ کر کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر حضور نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ جو حسین سے محبت کرے نا تو اسے اپنا محبوب بنا لینا، جو حسین سے محبت کرے تو اسے اپنا، اب بولے بولے جو حسین سے محبت کرے تو اسے اپنا، توجہ ہے۔ اب حضور نے ہاتھ اٹھائے، کس نے ہاتھ اٹھائے؟ حضور نے۔ اور ایک مرتبہ وہ سجدے میں تھے کندھوں پر، جب وہ اترے تو حضور نے کہا لوگو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور ہاتھ اٹھا کر کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو اس سے محبت کرنا، اور جو میرے حسین سے قیامت تک محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا ہے۔ وہ جمعہ پر آئے تو خطبہ چھوڑ کر امام حسن کو اٹھایا اور کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو میرے حسن سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اسامہ کہتے ہیں رات کے وقت میں گیا تھا، کوئی مسئلہ تھا، حضور نے دروازہ کھولا، میری حاجت پوری تھی، اب کچھ تھا چادر کے اندر، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو جب چادر ہٹی تو ایک پہلو میں حسن دوسرے میں حسین، اب میں نے کہا حضور یہ مجھے دے، حضور نے کہا نہیں بیٹھ، اور ہاتھ اٹھائے، رات آتی تھی، اور کیا کہا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا۔ ارے یہ کون ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ یہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ جو یوں کھڑے تھے نماز میں اور ان کے دل میں یہ خیال آیا، زبان پر نہیں دل میں، کہ کعبہ بدلنا چاہیے، تو ان کے رب نے کہا پھر یہ رخ اس لیے کہ نماز بعد میں پوری کریں گے، آپ کی مرضی پہلے پوری کریں گے۔ جن کے دل کے خیال سے کعبے بدل جائیں وہ ہاتھ اٹھا کے جب دعائیں کرتے ہیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں؟ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے دعا، اب دوسری ایک حدیث سنیں اور تقریر ختم کا سامان بھی آ گیا۔ ایک صحابی کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف، اور اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ۔ عمر پاک کہتے ہیں حضور مسجد میں تشریف لائے، قاری صاحب یہ پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے، توجہ کیجئے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک مزے کی، آپ کو ایک عادت آپ کے اندر آ جانی چاہیے، اور آپ میں بھی ایک عادت آ جانی چاہیے یہ حدیث سن کر ہمارا، اور یقین کرو ہمیں قسم ہے پیر سید نظر محی الدین شاہ کی ولایت کی، یہ ہم نہیں بول رہے، یہ بابا جی کا فیض ہمارے اندر بول رہا ہے، یہ ہمارے مرشد مفتی شاہ جمال الدین قلندر کا فیض بول رہا ہے، اور یہ جو ہماری تقریر آپ کو مزہ دے رہی ہے نا، یہ اس فقیر کی نگاہ ہے جس کا عرس ہے، اور یہ ہم آپ کو ایک لنگر دینے لگے ہیں آج کے بعد، اور خدا کی قسم آپ نے اس پر عمل کیا نا تو قیامت کو آپ حسین پاک کے ساتھ ہوگا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ رب نے آپ کو حسین پاک کے ساتھ کرنا تھا تو آپ کا ہاتھ اس سید کے ہاتھ میں دیا، ورنہ وہ آپ کو ان کے نزدیک ہی نہ آنے دے۔ توجہ ہے، 5-7 منٹ کے بعد دھیان ہے آپ کا، اگر توجہ ہے تو پھر سرکار تشریف لائے حضور مسجد میں، بس اب میں آپ کے لیے عرض کرتا، حضور مسجد میں تشریف لائے تو شہزادے جو تھے نا وہ ساتھ نہیں تھے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب حضور آتے تھے نا تو ساتھ ہی دروازہ تھا سیدہ فاطمہ کا، تو شہزادے بھی آ جاتے تھے۔ اب جب حضور ہے تو شہزادے نہیں تھے، تو نبی پاک نے علی پاک سے فرمایا علی میرے بیٹوں کا پتہ کرو، میرے بیٹوں کا پتہ کرو۔ علی پاک نے گئے اور واپس آ کر کہا حضور انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، شہزادوں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ تو نبی پاک نے علی پاک سے کہا علی تو فاطمہ سے کہو جلدی کھانا کھلائے، تو علی پاک نے عرض کی حضور کھلائیں تو تب اگر گھر میں کچھ ہو۔ اب یہ نہیں تھا کہ وہ مجبور تھے، اصل میں آج کسی کی بات بنانی تھی۔ وہ ہجرت کے رستے میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے سے کہا تھا نا حضور نے کہ ہمارا دل جو ہے وہ دودھ پینے کو کرتا ہے، تو ابو بکر نے دیکھا کہ دائیں بائیں تو یہاں آبادی کوئی نہیں، اور حضور کو بھی پتہ ہے کہ دودھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ جو سرکار کہتے ہیں کہ میرا دل دودھ پینے کو کرتا ہے، تو دودھ کا بہانہ ہے، اصل میں مدینے والا کسی کی قسمت جگانے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں تھا کہ ان کے گھر میں تھا کچھ نہیں، اصل میں کسی کی قسمت جگانے کی بات۔ تو جب علی پاک نے یہ کہا کہ کھلائیں تو تب اگر گھر میں کچھ ہو، حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کر نا میں گھر کی طرف دوڑا، کہتے ہیں میں ابھی مسجد کے دروازے پر تھا تو میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف گلی بھی گزر چکا، وہ مجھ سے پہلے بھاگے، کہتے میں رک گیا، تھوڑی دیر گزری تو حضرت عبد الرحمن بن عوف 2 پراٹھے لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ انہوں نے حضور کو پیش کیا، حضور اٹھ کر اندر تشریف لے گئے، ایک پراٹھا اپنے امام حسن کو دیا اور ایک امام حسین نے۔ امام حسن نے بھی پراٹھا کھایا، امام حسین نے بھی پراٹھا کھایا۔
جب شہزادوں نے پراٹھے کھائے نا تو وہ مسکرائے. اب جب وہ مسکرائے نا تو سیدہ نے انہیں مسکراتے دیکھا تو سیدہ مسکرائیں. اب جب سیدہ مسکرائیں نا تو حضور مسکرا دی. اب جب حضور مسکرائے نا تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا. آسمان کی طرف دیکھا. اب حضور باہر آئے تو آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیوں مسکراتے ہیں؟ حضور نے کہا بات یہ ہے عبد الرحمن تو نے روٹیاں پیش کی تو میرے بیٹے مسکرائے. جب وہ مسکرائے نا تو ان کی ماں مسکرا دی. جب ان کی ماں مسکرائی نا تو میں مسکرایا ہوں. اور جب میں مسکرایا ہوں تو میں نے اوپر دیکھا میرا رب بھی مسکرا دیا. جب ہم مسکرائیں تو ہمارا رب بھی. حضور نے فرمایا عبد الرحمن جا اس 2 روٹیوں کا صلہ. میرا رب تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں دے اور رہ گئی قیامت انا لہا ضامن. اور رہ گئی قیامت دنیا میں حضور نے فرمایا تجھ سے پوچھے گا کبھی کوئی نہیں. اور رہ گئی قیامت تو قیامت کو میں تیرے ذمہ دار ہوں. اس لیے کہ تو نے صرف حسن حسین کو خوش نہیں کیا تو نے ان کی ماں کو بھی خوش کیا. تو نے مجھ محمد کو بھی خوش کیا اور میرے رب کو بھی خوش کیا. یہ حدیث یہاں ختم ہو گئی. لیکن اب سنیے مکمل بات. اب عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کا آخری ایک جملہ بیان کر کے تقریر ہم ختم کر لیں. یہ عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا نا تو جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جماعت حضرت عبد الرحمن کے پاس تھی اور ان کے آخری سانس تھی. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا جابر بن عبداللہ 10,000 گھوڑے میرے ریوڑ میں سے لے کر استبل میں سے لے کر اللہ کے نام پر خیرات کرتا. اور کہتے ہیں ہم نے جب خیرات کی تو کہنے لگے اب 10,000 اونٹ بھی اللہ کے نام پر بانٹ دو. کہتے ہیں 10,000 اونٹ بانٹ. پھر کہنے لگے کہ 80,000 بکریاں بھی بانٹ دو. 80,000 بکریاں بانٹ دی. پھر کہنے لگے 1,00,000 اشرفیاں بھی بانٹ دو. وہ بھی بانٹ دی. پھر کہنے لگے 4 میری بیویاں ہیں 80,000 درہم انہیں دو. اور پھر کہنے لگے وہ اندر میرا سونا پڑا ہے وہ سونا لاؤ اور اس کو بھی بانٹو. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس نے حضور کو سچا نبی بنایا اتنا سونا تھا کہ ہم 15 بندوں کی جماعت نے کلاڑوں کے ساتھ سونا کاٹا. کلاڑوں کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اتنا سونا تھا اس کمرے کے اندر کلاڑوں سے. کہتے جب چھالے پڑے نا میں اٹھا کلاڑا وہیں رکھا اور آیا عبد الرحمن بن عوف کے پاس اور آ کر کہا کہ 10,000 گھوڑے بھی خدا کی راہ پر دیے ہیں 80,000 بکریاں بھی دی ہیں 1,00,000 اشرفی بھی دی ہے 10,000 اونٹ بھی دیے ہیں اور اتنا سونا کہ کلاڑوں سے کاٹتے کاٹتے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے. وہی عبد الرحمن بن عوف یہ مال کہاں سے آیا؟ تو کہتے ہیں جب یہ کہا تو عبد الرحمن رو پڑے. کہنے لگے جابر تو وہاں نہیں تھا جب 2 روٹیاں میں نے حسن اور حسین کو پیش کی تھی تو یہ سارا مال ان 2 روٹیوں کے صدقے میں رب نے عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ وہ 2 روٹیاں ہیں جن کا صلہ حضور نے دیا جو میں نے حسن حسین کو پیش کی اور انہیں کھا کر وہ مسکرا سکتا. تو جو ان کی بارگاہ میں 2 روٹیاں پیش کرے اسے محروم نہیں رکھا جاتا. اور یہ کرم بند ہو گیا کہ چل رہا ہے کچھ ہی بولے گا. تو پھر آپ میں سے جس نے ابھی تک امام حسین کی نیاز نہیں دی ہے نا وہ اپنے گھر جا کر ان کی نیاز دے اور زندگی میں یہ عمل بنا لے. ان کے نام پر دیتے رہو گے تو رب بھی تمہیں نوازتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامل بزرگوں کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سید کا سایہ سلامت رکھے. آپ کو ان کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. سچے مرید بننا. اب بس اب وقت نماز کا جا رہا ہے پھر صحیح وہ ریکارڈنگ توجہ ہے آپ کی. سچے مرید بننا سچے سمجھ آگی. اپنے پیر کے غلام بن کے رہنا. ادھر ادھر نہیں دیکھتے. جے دل دے چھڑیے دل برنو تے کر چھڑیے نظرانہ تے پھر اسے دے بن کے رہیے جانے کل زمانہ. یہ نہیں ہے کہ پھر ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی نہیں. ایک کے ہاتھ میں ہاتھ لو. اور آپ تو خوش قسمت ہو گئے. یہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اچھا یہ میں نے سنا کہ میں کوئی سب کا ایجنٹ ہوں.
میں آپ چنگا بڑا پلا پیر ہوں، ایک کاری بوٹا جانتا ہے پورے پنجاب میں ہماری مرید ہے، میں بہت بڑا پیر ہوں، میں ان کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ چلو جی تسی ایجنٹ سمجھ بھی لیا تو کسی سید کا ہی ایجنٹ آنا، کسی دنیا دار کا تو نہیں ہونا ہے۔ چمچہ بنے تو بندہ پھر کسی حسین کے پتر دا چمچہ بنے، عمران خان دا چمچہ بننے کی کیڑی عزت ہے، تے زرداری دا چمچہ بننے تو لعنت ہی پیندی ہے نا، تے گڈی تو وہی چڑھ دی ہے نا جڑا حسین دے پتراں دا چمچہ بن جائے۔ اب بولیا جا ذرا، اب بات میں یاد آ گئی ہے، خدا کی قسم ان کی بارگاہ میں آنا شرط ہے، نیت شرط ہی نہیں ہے، آنا شرط ہے، نیت شرط نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آنا شرط ہے۔ ان کے دروازے پر کوئی کسی بھی نیت سے آ جائے خالی وہ بھی نہیں جاتا۔ وہ جو غوث پاک کے دروازے پر آیا تھا چوری کرنے آیا تھا کہ فیض لینے آیا تھا؟ اچھا جنہیں چوری سے زندگی پار نہیں کی تھی وہ بولے، جس کی تھی وہ چپ رہے، وہ چور سی کون سی اچھی بولے ذرا، چور کیا کرنا آیا سی اور آیا کدے بوئے تھے سی؟ حسین دے پتر حسن پاک دے پتر سید دے دروازے دے آئے، چھال ماری بڑھ گیا اندر، ہم مسلح دے سن انہیں کہ ہون چکی کوئی ہے، وہ چکن لگا تو ادھر بوہ کھڑکا، وہ صفحہ چلو گیا، کہ آپ نے بوہ کھولیا تو پوچھا کہ گل ہے؟ انہوں نے کہا جی کتب فوت ہو گیا تو دے چھڑو، تو پھر میں سویرے لویرے، انہوں نے کہا نہیں ہونے لینا، پر میں آؤ جڑا صفحہ چاہوں لے جاؤ۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کون سا وظیفہ کرایا تھا شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ اس نے کون سا چلہ کروایا تھا؟ وہ ایک نگاہ تھی شیخ عبد القادر کی جس نے چور کو قطب کیا، تو سمجھ نہیں آئی۔ ان کے دروازے پر آنا شرط ہوتا ہے، نیت شرط نہیں، پر اے نہ کرے جب تسی بھی ہن چوری کر کے ہی لگے جاؤ، ماں بھی پیران دی کوئی چیز چکا تے قطب بنا گیا۔ اب وہ لو کام نہیں کرنا ہے آپ نے، ان کے دروازے پر تو کوئی غلط نیت سے آ جائے تو خالی وہ بھی نہیں جاتا، سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ وہ تقریر ہماری ختم ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حضور سلطان والا آپ کی خدمت میں ایک بندہ 100 سال کی عمر میں آ 100 سال دی عمر آ گئے نا، ہوں جڑے تسی بیٹھے ہو جے نہیں کسی دے مرید نا، تو پھر اس گل تو بعد جے تسی پھر بھی خالی ٹر گئے تو تھوڑوں اپنے مقدر تے ماتم کرنا چاہیے۔ 100 سال کی عمر میں آیا تو اس آخیا حضور مینوں بیعت کرو، تے آپ بیعت کر لی تو وہ رونا، تے آپ انہوں فرمایا کیوں رونا ہے؟ اس آخیا جی عمر تو ساری گال چھڑی، تے ہوں ادوں آیا جدوں پیچھے رہا ہی کچھ نہیں، تو مسکرایا فرمایا نہیں اے تو کیوں سوچنا ہے، حالے تک تیری عمر شروع ہوئی جی، فرمایا دیر تک کوئی نہیں لے، حالے بھی گل بن گئی جی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی فقیر مل جائے نا تو سوچا نہ کرو اے یہ کروں گا، اے فلانے کو اجازت نہیں لئی، فلانے اے کتنے لکھے جی اجازت لئی، فلانے خوش قسمت ہو بادشاہ اور سب کچھ۔ میں کہتا ہوں یہ ساری گلاں ہیں اتلیاں، جڑی میرے دل دی گل ہے نا، تسی زمانے چ کتب بن جاؤ، غوث بن جاؤ، تسی ابدال بن جاؤ، میں درجے ان کے نا تو لمبے، تم سب کچھ بن سکتے ہو پر نبی کی اولاد نہیں بن سکتے، نبی کا خون نہیں بن سکتے۔ تو جس پیر کے دروازے پر آئے بیٹھے ہو اس کی رگوں میں کس کا خون ہے؟ اس کی رگوں میں کس کا خون ہے؟ علی پاک، حسین پاک کا خون۔ سچے غلام ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی خدمت کی توفیق دے۔ وہ ہماری وہ ہماری سرکار نے آنا تھا، انہوں راتی میں کیتا سی 12:15 فون، میں تو ستا سی، انہوں میں پوچھا بھی یہ کچھ ارمغان شبیریہ، ارغوان شبیریہ گوجر ہے، یہ کوئی پتہ کدھر ہے اور کوئی رابطہ؟ میں نے کہا جی میرے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں ہے، اور میں نے بھی نام پہلی بار سنا۔ تو صبح میں نے کہا میں آپ کو 8 بجے عرض کر دوں، انہوں نے کہا نہیں ہونے میں نے پتہ کر کے وہ میں پھر اس موڈے کا نمبر ملایا تو بند سی، پھر میں 5-7 مولویوں کے نمبر ملایا گوجرے، تو وہ مولانا اکبر ساکی صاحب ہے، شاید وہ بیٹھے، اکبر رضوی صاحب شاید وہ بیٹھے ہوئے، وہ پھر میں کہ 3 گھنٹیاں ماری تو اٹھ گیا، میں انہوں نے کہا بالکل بالکل میں اشتہار تک آیا، وہ عرس ہے کوئی بزرگوں کا اور وہاں زور کے بعد تقریب ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی چندو بڑالے تو ایک پنڈ ہے تو اس پاسے میں، تو میں چونکہ چندو بڑالے اندر رہنا، تو میں پھر وہ سرکار نو کہا میں کہ جی وہ گوجرے ٹوبے جانا پینا تو رستے جانا جانی والا پھاٹک، اتوں پھر اندر جانا پینا چندو بڑالا ایک پنڈ ٹپ کے اگے، انہیں پھر میں نے آگیا بھی تو موٹر وے تے آ جائیں انٹرچینج تے چنگوں تو میں آ جاؤں، تو صبح بھی میری ان سے بات ہوئی ہے 10:15 بجے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، بس آدھے پونے گھنٹے بعد نکلے، پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے، میری ان سے بات نہیں ہوئی، کچھ مجبوری ہوگی ان کی، یہاں سے بھی رات تقریر بھی تھی لاہور، وہاں بھی کوئی نہیں تلاش کیا، تو پھر وہ ہم موٹر وے پہ کھڑے تھے، تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو وہ نہیں آئے تو ہم ہی نوکری دے آتے ہیں جا کے، چلو مرغی نہ صحیح تے دال ہی صحیح، اے قبول کر لے ڈیوٹی ساڈی، تے انہاں دے بارے کوئی دل وچ میل نہ رکھا جے،
کیونکہ جڑا فقیر ہوتا ہے نا وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا تے مجبوری ہو جاتی ہے بڑے بڑے نال ہو جاتی ہے تے اپنی تھار تے سمجھا کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہونی ہے وہ ہم ان سے پوچھیں گے ہم حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معافی بھی چاہتے ہیں